میں ہوں رضوان بلوچ، آپ اپنا یوٹیوب چینل ایم ڈی رضوان دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک دکھ کی اور غم کی، اور بہت دل میں ٹھیس پہنچی ہوئی ہے آج کل، اور بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھول پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مائیں بہنیں اپنے پیاروں عزیزوں کے لیے نکلے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، یہ تربت سے نکلا ہے ان کا لانگ مارچ، تربت سے گئے گوادر سے گئے کوئٹہ، وہاں پہ ان کو انصاف نہیں ملا، یہ کولو بارکان، یہاں سے ڈی جی خان گئے۔ وہاں کے لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا۔ لیکن یہاں سے یہ لوگ نکل گئے، یہ وہاں پہ پہنچے اسلام آباد میں، وہاں پہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو پنجاب پولیس نے جو گھنونی حرکت کی، بہت برا کیا ان کے ساتھ، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، بہت دکھ ہوا۔ میں ان کا کلپ آپ کو دکھاتا چلوں، اس کے بعد آپ سے حال کر لیں گے۔ ان سے بلوچستان مانگتے ہیں، ہم سے ہمارا گوادر چھین لیا، ہم سے ہمارا سی پیک چھین لیا، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ان سے، ہم صرف اپنے بندے مانگتے ان سے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 11 سال۔ 11 سال۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ، یہ جو مائیں بیٹھی ہیں جس میں 85 سالہ ماں موجود ہے جس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ جو بچے موجود ہیں یہ ایجنٹ ہیں۔ ایک بیانیہ وہ ہے جو عوام کا بیانیہ ہے، جو قتل و غارت کے خلاف ہے۔ ہم پچھلے 31 دن سے ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ تحریک بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک ہے، اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہم ان اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنے سی ٹی ڈی اور اپنے ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے بلوچ نسل کشی نہیں کر سکتے۔ اب بلوچوں کو ماروا عدالت قتل آپ نے بند کرنا پڑے گا۔ لیکن المیہ تو دیکھیں، سب سے پہلے اسلام آباد میں عورتوں، بچوں اور اسٹوڈنٹس کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، اور کمیٹی کے نام پہ بیٹھ کر جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو نہیں مارا، ہم نے تو عورتوں پر تشدد ہی نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نمائندے جو سچ ہے اس کو بھی جھوٹ قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ جنہوں نے دہائیوں سے بلوچستان پر جو ظلم اور جبر کیا ہے وہ اس کا اعتراف کب کریں گے؟ میں مذاکراتی کمیٹی اور حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک اسلام آباد میں جو آپ نے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے 100 سے زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ویئر اباؤٹس اننون ہیں، جب تک آپ ان کو رہا نہیں کرتے، اور اس 30 دن سے میں منسلک جتنی بھی تحریک ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ بنے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز کو آپ خواش نہیں کرتے ہیں، تو ہم آگے اپنے مطالبات کسی کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں، تب تک ہم یہی سمجھیں گے کہ ریاست اس عوامی طاقت، اس عوامی تحریک کو صرف اور صرف کچلنا چاہتی ہے۔ ریاست، یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں، یہ لوگ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ پورے بلوچستان کی آواز کو صرف کچلنا چاہتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس تحریک کا حصہ دیں، اس تحریک میں اپنا ساتھ دیں، اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز بلند کریں، بلوچوں کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف آواز بلند کریں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ او ظالم زروار زورا خاں، میں دردانی شرکل چینے، میں چک یتیم و معصوم میں مردانی شرکل چینے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پیاری بہن مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہے تھے، اور اپنے تمام عوام کو، تمام بلوچوں کو، تمام پاکستانیوں کے سامنے اپنی دکھ بھری کہانیاں سنا رہے تھے کہ ہمیں ہمارے لوح یقین کو ان کو غائب کر دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 12، کسی کو 2، کسی کو 8، ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں جن کے جو ہے نا بچے پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنا باپ نہیں دیکھا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، بلوچستان میں تو لوگوں کا ایک رواج ہے کہ جب تک
اگر جو ہے نا شوہر نہیں ملتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے انتظار میں، 12 سال 10 سالوں میں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی یہ لوگ مجبوراً ہو کر یہ بیچاری نکلی ہیں، بہت اذیتیں جھیلی ان لوگوں نے، بہت تکلیف۔ مجھے بھی اپنے تمام پاک بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے دوستوں سے، اپنے خاص کر نوجوانوں سے پرزور اپیل ہے کہ 3 دن کا ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے، تو امید کرتے ہیں، رات کو بھی نیوز آیا تھا کہ کچھ وہ جو ہے نا بلوچ کو چھوڑے گئے تھے، ان کے اب اگر مطالبہ پورے نہیں ہوئے تو کال آئے گی، کال ڈاکٹر صاحبہ کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ، وہ اس سے پہلے سے بھی بڑھ کر آپ کو جو ہے نا نکلنا ہے اور ان کو ساتھ دینا ہے، تو ان کا حوصلہ افزائی کرے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لیے، اپنی مفاد کے لیے تو نہیں نکلا ہے، ہمارے سب بلوچ بھائیوں کے لیے نکلا ہے۔ اور بلوچ سے بھی ہٹ کے میں اپنے اور دوسرے جو ہے نا اپنے قومیں ہیں، دوست ہیں، ہمارے جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے ہیں، اور ان سب سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ لوگ بلوچ کے آواز بنیں، ان کا سہارا بنیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کے سپورٹ تو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں، ان کے جو ہے نا ان کے پیچھے کھڑے رہ سکتے ہیں، ان کی کال پہ انشاءاللہ یہ اپنا ایم ڈی اور محمد رضوان ہمیشہ ان کی کال پہ کھڑا رہے گا، ان کے خلاف آواز میں لاتا رہے گا انشاءاللہ، جتنا ہمارا وسیلہ ہوا، ہم تو ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی ان کے دکھ درد بھری کہانی۔ ہم نے تو یقین کرو یہ گن کے جو ہے نا تقریریں سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، میں اکثر لائف دیکھتا ہوں، رات کو ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں، تو قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے ہمارا، بالکل ہمارے کچھ بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ کتنا دکھ ہمیں ہوتا ہے، کتنا غمگین ہیں ہم اس وقت۔ کیا کر سکتے ہیں، ایک مجال ہے، ہمارے سیاستدان آگے نہیں آ رہے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں ہو رہا ہے ان کو، حالانکہ بلوچستان کے ہمارے سارے ایم پی ایم این اے اور اس وقت الیکشنوں میں مصروف ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اور خیر اس بات کا بھی ہمیں دکھ ہے کہ کاش ہمارے اس دکھ کے ٹائم یہ ہمیں ساتھ دیتے، ہمارا سہارا بنتے، لیکن انہوں نے بھی سہارا ہمیں نہیں دیا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے سوئی، ہمیں نہیں چاہیے گوادر، ہمیں نہیں چاہیے سی پیک۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی زرخیز زمین دی ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے، جس کے لیے پوری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، بدن دو دو کے کفن پہنا پہنا کے ہم تھک چکے ہیں۔ جنت ہی نہ دہی، جنت ہی نہ دہی، ہمیں دوزخ میں ڈال دو، ہمیں دوزخ میں ڈال دو، کم سے کم ایک سال چل جائے۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ہے ایک اپنے عزت دار عزت دار بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی مہرنگ بلوچ ڈاکٹر صاحبہ کی جو کال آئے گی انشاءاللہ، اس سے بھی پہلے سے بھی بڑھ کر اس دفعہ انشاءاللہ سارے نکلیں گے، ان کے ساتھ آواز سے آواز ملائیں گے، ہاتھ اور ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ان کی کال پہ لبیک کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ، اور ملتے ہیں کہ ایک نئے دن اور نئے تاریخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔